صحابہ کرام کی فرماندے نے کملی والے محبوب دے مشابہ حسنین کریمین نے سر تو لے کے ناف تک امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے مشابہ نے، اور پھر ناف تو لے کے پیرا دے ناخنا تک امام حسن حضور دے مشابہ
جدوں ای دوویں ذاتاں اکٹھیاں کھلوندیاں نے صحابہ فرماندے نے سن عکس مصطفیٰ نظر آ جاتا سبحان اللہ کہ حضور تو سونا تو پھر ہے ہی کو نا تو عکس کتنا کمال ہوئے اس تو بابا دے بلند شاعر نے بڑی کمال ترجمانی کی ہے کہ فاطمہ دلال سونیا تیری نئی مثال سونیا تیری نئی مثال سونیا حشیر دا میدان جد ہووے عملہ دا حشیر دا میدان جد ہوئے عملہ دا میزان جد ہوئے ساڈا رکھنا خیال سونیا تیری نئی مثال سونیا فاطمہ دلال سونیا رب العالمین کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اور میں میری کائنات مسعود کائنات مطلوب کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر کائنات ظہور علی اسلام پیش کرنے کے بعد آئی دی پروکار و نصرت محفل پاک کا سلسلہ شہدائے کرب و بلا انعقاد پذیر دعا فرمو خالق کائنات میری زبان سے کلمہ حق جاری فرمائے اور ساڑھے سارا بھی حاضری اپنی پاک پروان رکھا ہوں بابی جی وقت غزوہ احد میدان ہی اور اس میدان اندر کملی والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود جنگ اندر شریک ہوئی اور جس جنگ اندر کملی والا شریک ہوئے انہوں غزوہ کیا جاتا اور غزوہ احد حضور خود بھی شریک رہے اور حضور نے جنگی لباس پایا ہوا ہے وہ سر تے لوہے والی ٹوپی جنہوں خود کہتے ہیں وہ کملی والے محبوب نے اپنے سر پہ سجایا ہوا ہے اور لڑیاں تاراں جڑیاں نہ ہوندیاں نے سنگڑی قسم دی جڑی ہوندیاں نے لوہے دے کنڈے اس ٹوپی دے نال لٹکے ہوئے نے وہ جدوں کفار دا حملہ ہویا ہے مسلماناں نے جگہ چھوڑی پھر کملی والے محبوب دے کفار دی طرفوں کی حملہ ہویا ہے اور کملی والے محبوب دے خود دا ٹکڑا کملی والے محبوب دے سر اندر پیوست ہویا اور جدوں اس خود نو اتارے گیا اس وقت حضور دے سر مبارک جو خون رسن لگ پہ آئے خون گری آئے رس آئے سر دے وچوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما نے سارے موجود نے ایک خوش نصیب صحابی مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جدوں ویکھیا کہ کملی والے محبوب دے سر دے وچوں خون رسدا آئے پیا بڑی توجہ طلب والے خون رسدا آئے پیا صحابی نے آکھیا کہ یہ گوارا نہیں کہ کملی والے دا خون زمین تے گر جاوے وہ حضور دے قریب گئے اپنے لبنوں اس زخم دے لا دیتا ہونٹنوں انہاں والا نو مس کیتا ہے جنہوں حسنین کریمین نے کنیا تے پہ کے پکڑیا جا کے ہونٹنوں مس کیتا اور حضور دا خون مبارک جڑا رس لیا سی اس نو چوس لیا تے اپنے خون اندر انہوں شامل کر لیا یہ تو یہ سارا عمل ہو چکیا وہ علیحدہ ہویا حضور بھی بولو کملی والے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے دیوانیوں میرے مستانیوں کملی والے محبوب نے سارے صحابہ کو مخاطب کیتا ہے فرمایا کہ اگر تسی اس موقع تے کسی نو جنتی دیکھنا چاہتے ہو کملی والے محبوب نے صحابہ کو پوچھا کہ تسی اس میدان کسی نو جنتی دیکھنا چاہتے ہو زندہ ہو جاوے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تا مالک بن سنان نو دیکھ لو اس کی وجہ کی ہے کہ جسم کے اندر بہت سارا خون مالک بن سنان دا ہے
چند قطرے کملی والے محبوب کے ملے انہاں قطریاں نے کی اثر کیتا ہے سر تو لے کے پیرا تک زندہ جنت اندر داخل فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تیری مثل کوئی نہیں یا رسول اللہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے میرے صحابہ اے میرے دیوانے ہو میرے مستانے ہو اگر تسی جنتی ویکھنا چاہتے ہو مالک بن سنان نو ویکھ لو ایتے خون اندر میرا خون رلیا ہے او یارو مالک بن سنان جس دے جسم اندر کملی والے دے 2-3 قطرات ملے نے او جنتی ہے او حسنین کریمین تو صدقے جائے جنہاں دے سرا تو پیارا تا خون رسول شامل ہے کیوں نہ جنتی جواناں دے سردار ہون کملی والے نے انہوں نے کیوں نہیں جنتی سرداریاں عطا فرمائیاں ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل جنہ او یارو چند قطرات ملن تا جنت ملتی ہے اگر پورا خون ہوئے پھر سرداریاں ملدیاں نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا سارا شعر آدھے مل کہہ لو حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کیویں ہو سکدا ہے نانا نبیاں دا سردار ہے ماں ساریاں عورتاں دی سردار ہے تے باپ سارے ولیاں دا سردار ہے حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم نے جواب کوئی نہیں کریم نے جواب کوئی نہیں تم گھر دا گھر بھی لوٹا چھوڑے دے او تیرے ورگا نواب کوئی نہیں گھر دا گھر بھی لوٹا چھوڑے دے او تیرے ورگا سارے مل کے کہہ لو تیرے ورگا علی اصغر قربانی علی اکبر قربانی اون محمد قربانی عثمان بن علی قربانی ابو بکر بن علی قربانی عمر بن علی قربانی عثمان بن حسن بن علی قربانی یہ سارے نے جامع شہادت کربلا اندر سارا کنبہ اسلام دے ناتے قربان کی ہے تم گھر دا گھر بھی لوٹا چھوڑے دے او تیرے ورگا یہ حسنین کریمین دی عظمت و شان والی ذات انہاں دی عظمت و شان کیوں نہ سلام عقیدت پیش کرے جیڑی آیات مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کی جانے یہ خاص امام حسن و حسین دی عظمت کا اظہار کرتی ہے سارے بولو محمد نا سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان ارشاد ربانی رب العالمین نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے 2 دریا جاری فرمائے نے 2 دریا جاری فرمائے نے یلتقیان کدی آپس اندر ملتے نے کدی جدا ہوندے نے بینہما برزخ لا یبغیان انہاں دونوں دریاواں دے درمیان ایک پردہ ہے ایک آڑ ہے جدی وجہ نال ہی دونوں دریا ایک دوجے پہ زیادتی نہیں کرتے فبأي آلاء ربکما تکذبان انہاں دونوں دریاواں دے ہوندیاں انہاں دونوں دریاواں دے ہوندیاں رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ ان دونوں دریاواں تو مراد دریا کے ان دونوں دریاواں تو مارا جل بحرین جڑے رب نے 2 دریا جاری کیتے ہیں ان دونوں دریاواں تو مراد کیڑے دریا تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سائر دے تحت 12 اقوال نقل کیتے انہاں دے وچوں ایک اور تواڈے سامنے ذکر کرنا وا قابل توجہ گل ہے آپ فرماندے نے ان دونوں دریاواں دے وچوں ایک دریا شیر خدا علی المرتضی تاجدار حالتا
مشکل کشا علی، تاجداری حل عطا علی، خیبر شکن علی، نبی دے ویر علی، صحابہ دے مشیر علی، سنیاں دے پیر علی، مولا علی دی ذات اور دوجی ذات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی ذات۔ یہ دوویں دریا کیڑے نے؟ ایک دریا علی اور مرتضیٰ والا ہے، دوجا دریا سیدہ فاطمہ مارا جل بحرین نے۔ یہ دوویں دریا یل تک قیام یہ ملے کتنے نے؟ دوویں دریا یہ ملے مسجد نبوی اندر نے، یہ دوویں ملے مسجد نبوی اندر نے، اور یہ دوویں دریا کوئی عام دریا نہیں، یہ بڑیاں عظمتاں والے بڑیاں شانہ والے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قائدہ بھی کوئی علی المرتضیٰ دے قائدہ بھی کوئی۔ ایک ضمناً گل عرض کرتا ہوں، توجہ تعلق کر دیتا کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، سارے صحابہ تشریف فرما نے، حضور نے صحابہ مخاطب کر کے فرمایا کہ عورت کے اندر سب تو اعلیٰ خصلت کیڑی ہوتی ہے؟ عورت دے وچ سب تو چنگی خصلت کیڑی ہوتی ہے؟ سارے صحابہ کرام رضوان مجمعین اپنے اپنے جواب دینے لگ گئے۔ علی المرتضیٰ مجلس تو اٹھے تو گھر تشریف لے گئے، گھر جا کے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سلام عقیدت پیش کیا اور جا کے پوچھا کہ تیرے بابا نے آج ایک سوال کیا، میں تیرے کو جواب لینا آیا، تسی جواب عنایت کرو گے تو میں وہ جواب جا کے اپنے آقا کو پیش کروں۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا کیڑا سوال ہے؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ عورت کے اندر سب تو چنگی خصلت کے لیے؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا یہ ساڑھے واسطے سبق ہے اور ساڑھے گھر اندر ہر عورت واسطے سبق ہے، چاہے مائیں بہنیں بیوی ہے بیٹی ہے، ہر واسطے ہی سبق ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جواب دیتا کہ عورت کی سب تو اچھی عادت دی اچھی خصلت دی کہ وہ جس ویلے بالغ ہو گئے بلوغت تو لے کے اتے دنیا تو جان تک اتے روح پرواز کرنے تک وہ عورت کسی غیر محرم نہ دیکھے اور اس ساری ایری اندر نہ کوئی غیر محرم اس عورت نہ دیکھے۔ سیدہ فاطمہ نے کمال جواب دیتا ہے کہ ساری عمر کوئی غیر محرم عورت نہ دیکھے اور عورت اس غیر محرم نہ دیکھے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے کے آئے، حضور دی برگاہ اندر عرض پجا گئے، کملی والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جواب دینا چاہنا ہوں۔ کملی والے آپ کیا جواب دو؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی سونے اعلیٰ خصلت دی کہ عورت بلوغت تو لے کے مرنے تک کسی غیر محرم نہ دیکھے، تو نہ کوئی غیر محرم اس بولو یار اس عورت نہ دیکھے۔ کملی والے محبوب نے جدو فرمان سنیا نا تے نال منہ چ بولے فاطمہ تو بدعت منی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نے، کوئی سوال و جواب نہیں ہویا۔ علی المرتضیٰ نے دسیا بھی نہیں، میں گھر گیا تھا تہاڈی بیٹی نال گفتگو شنود ہوئی ہے۔ کملی والے محبوب نے صرف اودا گل سن کے عورت دی اعلیٰ خصلت تو سن کے کملی والے محبوب نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ آقا ہے نے مسجد نبی اندر، ہر غلام دے گھر دی بھی انہاں دے سامنے نگاہ ہوندی، ہر غلام دے گھر دی خبر رکھتے۔ احباب وقار جدو کی فرمان تے غور کیتا جائے تو کملی والے محبوب نے بڑا کمال نقطہ ارشاد فرمایا، اسی سارے تندرستان سارے اندر جگر ہے کہ نہیں؟ جنہ دے اندر ہے اتا بولو، سارے دے اندر جگر ہے، اللہ سارے نو سلامت رکھے۔ جگر کسی نو نظر آندا پیا لیکن وہ کام تا اپنا کردا پیا، خون پہنچاندا پیا، جیڑی دی ڈیوٹی نبھاندا پیا، لیکن نظر سن نہیں آندا پیا۔ سیدہ فاطمہ دی مثال اپنے جگر نہ دیتی ہے کہ جس طرح میرا جگر کام کردا پیا ہے لیکن نظر نہیں آندا،
میری سیدہ فاطمہ بھی گھریلو کم اندر مصروف رہتی ہے، لیکن کوئی غیر مانا منول نہیں دیکھتا، نہ وہ غیر مانا ول فاطمہ تو بدعت منی، اتنی شرم و حیا دی پہ کر سیدہ فاطمہ دی بات۔ اور آج گلیاں کے اندر عورتوں کو پھرایا جائے، بازار گھلیا جائے، کیا یہ سیرت فاطمہ ہے؟ یہ سیرت فاطمہ نہیں۔ اگر اکھا اندر شرم و حیا ہوئے، چاہے بندہ بازار بھی ہوئے، تاں بھی بندہ پردے اندر ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار، سن سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ اپنی عورتوں پابند کرنا چاہیے، تو شرم و حیا دی پہ کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور کملی والے محبوب نے انہوں بدعت منی اپنی جگر کا ٹکڑا قرار دیتا۔ اور اس شرم و حیا کے بعد ایک اور روایت بڑی مشہور ہے کہ جب قیامت کا دن ہونا ہے نا، اس ویلے ایک منادی ندا کرے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ اے اہل بشر والو، اپنے سراں نوں بھی جھکا لو، اپنی آنکھاں نوں بھی جھکا لو، سیدہ فاطمہ دی سواری لگی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ شرم و حیا دیا پہ کرنے، اے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ، سارے مل کے کہہ لگو، ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ، ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ، ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، ہے باغ نبی کی۔ یہ تو والدین اعلیٰ ہوا نا، پھر اولاد بھی اعلیٰ ہوا۔ اسی وجہ رب العالمین نے فرمایا مارا جل بحرین، یہ دو دریا ملے، عظمت والے ہیں کہ نہیں؟ دو میں دریا، دو میں دریا ملے نے، ملے کتنے نے؟ کوئی عام مسجد نہیں، اس مسجد اندر جتے ایک نماز پڑھو رب 50 نماز اندر ثواب دے گا۔ اور مجلس کوئی عام میں تے نہیں بیٹھے ہوتے، بلکہ اتنے کائنات دا نبی امام الانبیاء تشریف فرما، کملی والا محبوب نکاح کھائیں گواہی دین والے صحابہ کرام نے۔ اور پھر کملی والے محبوب نے فیصلہ فرما دیتا، آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من نبی، میں سیدہ فاطمہ دا نکاح جناب علی المرتضیٰ دے نال اپنی مرضی نال نہیں، رب دی مرضی نال کرنا ہوگا۔ کیونکہ کملی والے محبوب کوئی عمل وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی، اپنی مرضی نہیں، زبان جو لفظ لکھتا ہے جڑا وہی خدا ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک قابل توجہ کا لفظ کرنا چاہنا ہوں کہ کملی والے محبوب نے جنہاں دے نکاح کیتے ہیں یا جنہاں دے نال خود نکاح کیتے ہیں، وہ ساریاں رب دی مرضی دے نال کیتے ہیں، کیونکہ کملی والا محبوب دو شخصیات ایسیاں ہیں جنہاں نے گھر دولہا بن کے گئے ہیں، دو شخصیات ایسیاں ہیں جنہاں نے گھر کملی والا دولہا بن کے گیا ہے، اور دو ایسی شخصیات نے جڑیاں کملی والے کے گھر دولہا بن کے آئی ہیں، جنہاں نے گھر کملی والا دولہا بن کے گیا ہے۔ وہ کون نے؟ ایک نو ابو بکر صدیق آتے، ایک نو عمر فاروق آتے، اور جن حضور کے گھر دولہا بن کے ایک عثمان غنی آئے ہیں، دوسری علی المرتضیٰ آئے۔ پتہ چلا کہ جڑا بھی نکاح کملی والا کرتا ہے پیا، چاہے اپنی بیٹی دینا ہے پیا یا اپنی زوجہ مبارکہ بنانا ہے پیا، تو وہ رب دے حکم دے نال، رب دی مرضی دے نال ہی نکاح ہوندے ہیں۔ ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من نبی، پھر مسجد نبی اندر دو میں دریا ملے، مارا جل بحرین یلتا کیا، فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، انہاں دونوں دے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ کملی والے بھی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین کی فرماندہ ہے پیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
انہاں دوواں دریاواں دے ہونے علی المرتضی سیدہ فاطمہ دے ہونے تساں کسے دے در تے جان دی کی لوڑ ہے ای صدیاں دا گھرانہ تواڈے سامنے موجود ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ قابل توجہ کو عرض کرنا ماں پیا اب زیبا کار یہ تو دو میں دریا مسجد نبی اندر ملے نے ایک دریا علی المرتضی والا ہے دوسرا دریا سیدہ فاطمہ والا ہے پھر زید کی نکلے آئے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کدی لولو پیدا ہوندا ہے کدی مرجان پیدا ہوندا ہے لولو کہندے نے بڑے موتی نو مرجان کہندے نے چھوٹے موتی نو بڑا موتی امام حسن دی ذات ہے چھوٹا موتی امام حسین دی ذات ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان پھر موتیاں ورگے شہزادے آئی یا نہ آئے دنیا جو اتنی اعلی شخصیات مل گیا اب اسی وقت یہ اہل بیت کی نظام کی عظمت و شان اور اس کے بعد ایک فرمان حضور کا پیش کرنا ہوا کملی والی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کبیر اندر تفسیر البیان اندر تفسیر کشاف اندر روایت موجود ہے کملی والے محبوب نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کہ جیڑا بندہ اس حالت اندر دنیا تو گیا کہ اس کے دل اندر اہل بیت دا پیار ہے اہل بیت دا پیار ہے انہوں عام نہ سمجھا جے فرمایا ماتا شہیدہ او شہادت دی موت تے دنیا تو گیا عام موت نہیں کہنی انہوں او شہادت دی موت تے دنیا تو گیا اور یہ بڑی لمبی روایت ہے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مومنا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائک الرحمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ کملی والے محبوب نے فرمایا جیڑا دنیا کے سالت اندر گیا کہ اس کے دل اندر سارے اہل بیت دا پیار ہے کملی والے محبوب دے سارے گھر والوں دا پیار ہے انہوں عام نہ سمجھا جے وہ شہید دے مرتبے تے فیض ہویا ہے وہ مومن ہو کے دنیا تو گیا ہے وہ طائب ہو کے دنیا تو گیا ہے انہوں رب نے معاف فرما دیتا ہے اور اس کے بعد فرمایا جعل اللہ قبرہ اللہ رب العالمین نے انہوں کی قبرہ نو فرشتے جڑے رحمت علیہ نے انہوں دا مزار بنا دیتا ہے کہ رحمت علیہ رب دے فرشتے نے انہوں دا وہ مزار بنے نے کیڑے لوگ جنہاں دے دل اندر صحابہ اہل بیت دا پیار اور اس کے بعد اگلی بڑی قابل توجہ والے فرمایا فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ کہ اس محبت کی وجہ نہ اللہ رب العالمین انہاں دی قبر اندر ایک جنتی دروازہ نہیں دو جنتی دروازے کھول دے گا ایک دروازہ امام حسن دے نام دا دوسرا دروازہ امام حسین دے نام پتہ چلتا ہے پیار یہ ایسی محبت ہے کہ دنیا کی بھی ساڑھے کام آتی ہے قبر اندر بھی کام آتی ہے اس وجہ تو اسی اعلان کی کر دیا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ قرآن و حدیث کی روشنی اندر اہل بیت کی عظمت شان مقام ہے اور اس کے بعد قرآن کی آواز پیش کر دما کملی والے محبوب جب دنیا کو تشریف لین گئے نا آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے اندر کملی والے محبوب نے فرمایا انی لطارق فیکم الثقلین کہ جدو بھی کوئی دکان بنا دے نا دکان دے چاہے 4 لاکھ روپیہ لائے پھر انہوں ٹینشن ہوتی ہے کہ اس دکان کو بچائیے انہوں نے چلائیے میں نے لیس نہ ہوئے نقصان نہ ہوئے اس کے اندر تو جدو بندہ بوڑھا ہوتا ہے پھر اولاد وال پریشان ہوتا ہے کہ اللہ جانے اولاد اس کاروبار کو چلا سکتی ہے میں اتنا خون دی کمائی اس سے لائی ہے
وہ یارو کملی والے محبوب نے ساری مسائل برداشت کر کے اسلام نو سن عطا کیتا ہے، قرآن سن عطا کیتا ہے، اور پھر قرآن دے بچاؤ واسطے کنو خاص کیتا ہے، جدے ذمے رسالت آئی آلہ ڈپٹی کملی والے محبوب نے نبھائی ہے۔ اس تو بعد اسے ڈپٹی نو آگے چلان واسطے ایک مختص کی شخصیت نو کیتا گیا ہے، وہ اس حدیث مبارک اندر ظاہر ہوتا ہے کیا فرمایا انی لطارب فیکم الثقلین کہ دو بھاری چیزیں میں تہاڈے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ دو کیڑیاں نے ایک دوسرے تو زیادہ عظیم نے، اور حضور نے فرمایا ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، اگر تسی انہاں دو شیوں پکڑے رکھو گے نا میرے بعد کبھی تسی گمراہ نہیں ہو گے۔ وہ دو چیزیں کیڑیاں نے، پہلی چیز ہے کتاب اللہ، دو چیزیں اطرا کی، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ زمین تو آسمان والی رسی قرآن دیجئے کہ اس نہ لڑ لگو جی میں رسی دا ایک کنارہ دوجے کنارے نہ ملاندا ہے ایویں تو قرآن رب دے نال ملائے، اور دوئی چیز دیئے و اطرتی اہل بیتی، کملی والے محبوب نے فرمایا دوئی شے میری اہل بیت جنہاں دے ذمہ میں گفٹی لا دیتی ہے، وہ یارو اتنی اہل بیت دا ذکر آیا، صحابہ دا ذکر نہیں آیا۔ سارے صحابہ بڑی عظمت والے نے، حضور نے فرمایا نا اصحابی کا نجوم فبئی اقتدیتم اقتدیتم، میرے سارے صحابہ آسمان دے ستارے وانگو نے، تسی جتے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے۔ اور دوسری مثال یہ فرمائی کہ اہل بیتی مثلو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وانگو حضرت اہل بیت کی مثال ہے۔ کہ مطلب کہ اہل بیت کی مثال کشتی دے نال، صحابہ دی مثال ستارے دے نال۔ پرانے دور اندر جدو کشتیاں چلتے سن دریا اندر اپنی سمت مختص کرنے واسطے ستارے تے نگاہ رکھدیاں سن، جڑا ستارے نو نہیں دیکھدا وہ بھی منزل تے نہیں پہنچدا، اور جڑا کشتی تے سوار نہیں ہوندا وہ بھی منزل تے نہیں پہنچدا۔ کشتی تو بندہ اترے تا پھر دریا اندر ڈوبتا ہے، پاوے نہیں سکدا، تارے نو نہ ویکھے تا بندہ دریا اندر ہی گھومدا رہندا ہے، کنارے نہیں لگدا۔ اسی طرح تسی اہل بیت نو بھی تے صحابہ نو بھی پکڑو گے تاں تساں کنارے لگنا، پتہ چلے گا تاں تساں کنارے لگنا ہے۔ لیکن اس حدیث مبارک کے اندر صحابہ دا ذکر نہیں، اہل بیت دا ذکر ہے۔ اس کی کی وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ صحابی انہوں کہندے نے جنہیں اپنی نگاہ دے نال حضور دے روح انور دی زیارت دی اور پھر ایمان دے نال دنیا تو چلا گیا ہو، حضور دی صحبت اٹینڈ کیتی ہوگی، انہوں صحابی کہندے نے۔ کملی والا بڑی لمبی نگاہ رکھتا ہے، کیوں کہ جدوں حضور تشریف لے گئے ساری دنیا تو پھر کچھ عرصے بعد صحابہ بھی تو سارے دنیا تو چلے گئے، کیونکہ صحابی تو اس ہونا ہے جنہیں حضور دی زیارت کرنی ہے۔ پھر اگر صحابہ کو قرآن کا ساتھی بنایا جاتا پھر یہ ساتھ توڑ نہیں سی نبھنا، اس وجہ تو اہل بیت کا ساتھ دیتا ہے۔ فرمایا لن یتفرق حتی یرد علی ہو، یہ قرآن تے اہل بیت کدی بھی جدا نہیں ہو گے، ہو دے کوثر تے جدوں قرآن آئے گا نالے اہل بیت بھی آئے گا۔ اس تو فرمایا کہ ان دونوں دا دامن اپنے ہاتھ اندر پکڑ کے رکھنا، اور اہل بیت دے وچ دو امام حسن دی ذات ہے اور امام حسین دی ذات ہے، اور یہ بھی جنتی جواناں دے سردار نے، اور جیڑا جس مکان دا مالک ہوئے حکمرانی ہوتی اس دی ہوندی ہے، جیڑا انہوں بھاندا ہوئے وہ اس گھر اندر داخل ہو سکتا ہے، اور یارو جیڑا حسین نو دلوں بھاندا ہوئے گا وہ جنت اندر داخل ہوگا۔ اگر کوئی یزید نو سپورٹ کرتا ہے تو وہ دی حکومت عراق اندر سی، عراق اندر انہیں حسین نو برداشت نہیں کیتا کہ جنت اندر تا ملکیت امام حسین دی ہونی۔ اس وجہ تو اسی حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت عشق رکھتے ہیں، حالانکہ کائنات سانے نصاریاں اہل بیت دے نال صحابہ دے نال الفت پیار محبت رکھنے دی توفیق عطا فرمائی، اور سارا سنت سننا اپنی پاک رضا اندر قبول منظور فرمائی، خصوص پہ خصوص دعا فرماؤ خان محمد صاحب اللہ رب العالمین جل جل صحت عطا فرمائی، اور جتنے بیمار نے سارے صحت عطا فرمائی۔ واہ خدا بنا